پاکستان جو ہے نا، یہ ایک نظریے کا نام ہے۔ پاکستان ایک مکتبہ فکر ہے۔ پاکستان ایک مذہب کا نام ہے۔ پاکستان ایک سوچ کا نام ہے۔ پاکستان ایک جغرافیائی ٹکڑے کا بھی نام ہے۔ اور پاکستان جدید دنیا میں قوموں میں عروج و زوال کے اس دور میں عروج کا نام ہے۔ یہ ترقی کا نام ہے، یہ ارتقاء کا نام ہے، یہ ازدہار کا نام ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، میں اگر زیادہ کچھ بولوں گا، میں نے لال رومال پہن رکھا ہے، ہم تو پہلے ہی جو ہے نا جہاد کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیے اور جہاد کے تناظر میں دہشت گردی ڈال دی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا جی۔ مسلمان اور اسلام والے، کیونکہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی۔ بے شک۔ اور ایمان کا معنی کیا ہے؟ امن۔ جس دین کے ناموں میں امن و سلامتی کے معنی پنہا ہوں، وہ کیسے دہشت گردی کا اسلام ہو سکتا ہے؟ ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم شکار ہیں۔ ہم شکار ہیں، اور ابھی سے نہیں ہے، 1947 سے ماقبل سے ہیں۔ ہماری لاشیں کٹی ہوئی ہیں، ہمارے لوتڑے پڑے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیاں ان کی جنم عصمت دریاں ہوئی ہیں، ہماری بہنوں کی ہوئی ہے، ہماری ماؤں کی ہوئی ہے، عرصہ دراز سے۔ آپ سوویت یونین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، صرف اس لیے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ کوئی ان کا کوئی جرم نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا جنید بھائی، صرف ایک جرم تھا، لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تم کلمہ گو کیوں ہو؟ تم مسلمان کیوں ہو؟ یہی تھا۔ جب بھی ان معاملات کو دیکھا جائے، میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہاں آپ کے اس مجلس پہ جو ہم بیٹھے ہیں، ہم سنجیدگی سے لیں۔ بول کا یہ افطار ٹرانسمیشن، ہماری یہ مجلس کہ پوری دنیا ہمیں لے، ہم سنجیدگی سے گفتگو کریں گے کہ آپ ہمارے اوپر جائز الزامات لگاتے ہیں، آپ تھوڑا سا اس کے ریزن پہ بھی جائیے کہ ان چیزوں کا ریزن کیا ہے۔ ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کشمیر میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے بھی جو وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا تھا، جو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہم نے کب کہا کہ ہم ہندوستان کے جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یا وہاں کے انسانوں کے ہم دشمن ہیں؟ لیکن آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میرا نوجوان کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں، اگر فلسطین میں آپ کی لاشیں گر رہی ہیں، اگر شام میں آپ کی لاشیں گر رہی ہیں، اگر یمن میں آپ کی لاشیں گر رہی ہیں، آپ کے مکانات منہدم ہو رہے ہیں، فلپائن میں یہ ہو رہا ہے، آپ بوسنیا اور ہرزیگوینیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، افغانستان کی اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں کتنے ممالک میں بے جا اور بلا وجہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا۔ اب جب یہ حرکتیں ہوں گی تو لازمی طور پر مسلم نوجوان، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، ان کا خون تو کھول اٹھے گا، کھولنا بھی چاہیے، اور کھولنا بھی چاہیے۔ اب کیا کیا جائے؟ آپ نے حالات اس طرح پیدا کیے، اقوام متحدہ ہے، سلامتی کونسل ہے، جنرل اسمبلی ہے، انہوں نے ان معاملات میں کب کون سا منصفانہ کردار ادا کیا؟ کیا انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کبھی بھی منصفانہ کردار ادا کیا ہے؟ کیا ویٹو پاور والے ممالک نے کبھی ادا کیا ہے؟ او آئی سی نے کیا کام کیا ہے؟ وہ تو آئی سی ہے، خیر آئی سی ہو گیا، درست فرمایا۔ خیر ان کے پاس تو اختیارات بھی نہیں ہے۔ جن کے پاس تو اختیارات ہیں، ہم ان کی طرف ان سے درخواست کرتے ہیں یا ان کو جو ہے متوجہ کرتے ہیں کہ آپ کشمیر میں جو اقوام متحدہ کے قراردادیں ہیں ان پر کیوں عمل نہیں ہوا؟ اب جب کل ہم اٹھیں گے یا ہمارے بچے اٹھیں گے، ہم لاکھ منع کریں گے کہ نہیں بھائی مفتی صاحب تھوڑا سا صبر کریں، تحریک لبیک والے حضرت خادم حسین رضوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں جا رہا ہوں، تو پھر کون روک سکتا ہے؟ آپ بتائیے کون روک سکتا ہے؟ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ وہاں انہوں نے کیا انسانیت سوز مظالم کیے۔ درست۔ خواتین کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ اس سے پہلے احمد آباد میں کیا کیا تھا آپ کے علم میں؟ احمد آباد میں جو انہوں نے مظالم کیے تھے اس پر خود ہندو صحافیوں نے بہت کچھ لکھا تھا۔ بالکل، دہلی پہ لکھا، گجرات پہ لکھا، دہلی پہ رکھا، گجرات پہ لکھا، اور اب وہاں پہ آ گیا کرونا، تو یہاں کرونا ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، کیا کرونا کا کسی مذہب سے تعلق ہے ڈاکٹر صاحب؟ یا کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہو سکتا ہے؟
اب انہوں نے وہاں کورونا کو مسلمانوں کے ساتھ باندھ دیا. انہوں نے جلوس کیے تھے, مجلسیں کی تھی, اس کی وجہ سے ہاں پھیلا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ مودی جیسا پاگل اس زمانے میں پاگل کہوں گا انیئر, کہ ایسے ایسے بیوقوف اس زمانے میں لوگوں کے حکمران بنے ہوئے ہیں, اس طرح کی جنونی, درست, ان کو کوئی عقل نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں انسانوں کی سیاست کیسے کی جاتی ہے, کیا ہوتی ہیں, بین الاقوامی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں, سفارتی تعلقات کیسے ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے دھڑا دھڑ کبھی مسلمانوں کو مار رہے ہیں, کبھی گالیوں پہ گالیاں دے رہے ہیں, کبھی وہ قوانین پاس کر رہے ہیں کہ جو قوانین نامعقول ہیں, کئی مسلمانوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. تمہارا یار بارہ مولا ہے یا کیا ہے, بارہمولہ, کشمیر. نہیں وہ بھی وہ جب اس میں لوگ ان کے مارے گئے تھے, وہ ایک چھوٹی سی بچی انہوں نے کہا تھا پلوامہ میں یار تمہارے اپنے سیکورٹی کے مسائل ہوں گے, تو اب بہت بڑا ملک ہے, لوگ کسی کو مارتے ہوں گے, ہر ملک میں ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ہمارے بچے بعض مرتبہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. درست فرمایا. اور پھر وہ جس بات کا تذکرہ میں نے کیا تھا وہاں پر ہندوستان میں ہوا یہ تھا کہ ایک مولوی صاحب کو اٹھا لیا تھا کہ اجتماع انہوں نے کروایا اور اجتماع کی وجہ سے کورونا پھیلایا ہے پورے بھارت میں, یعنی کہ غالباً 52 صوبے ہیں, اور اس میں پورے کے پورے میں مولویوں نے اجتماع کیا اور پھر اس کے بعد اس کو پھیلا دیا. یہ نیچ سوچ ہے, میں اس پہ کرن اتنا ہی کہوں گا کہ جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کہ مکہ کے مشرکین نے اہل ایمان کو نکال دیا تھا 1947 میں, اسی طرح ہندوستان کے مشرکین نے مسلمانوں کو نکالا بھی, مارا بھی, ان کے املاک بھی چھینے, ان کے املاک کو جلایا بھی, ان کو نقصان بھی پہنچایا. اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ مدینہ کامیاب ہوا اور اس نے پھر اس مکے کو فتح کیا, اور پھر انہوں نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم, ہم بھی یہی کریں گے. اور یہ ایک دن یہ غزوہ ہند ہو کے رہے گا, اور یہ پاکستان یہ ہندوستان کو فتح کر کے رہے گا. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.